تعالى وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وحلنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک بار اور سارا مجمع دل لگا کر کے درود شریف پڑھے. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث الجن والانس، غوث الثقلین، سیدنا و مرشدنا سرکار غوث اعظم ابو محمد محی الدین سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں سجایا گیا ہے. جی میری بہنیں کرم کریں، مہربانی کریں، جو بچیاں بول رہی ہیں ان کو خاموش کر دیں. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اس لیے سجایا گیا ہے تاکہ اس پورے خطے کے لوگ اللہ کے ولی کی زندگی سے سبق حاصل کریں. محترم حضرات، اس شاندار اہتمام اور انتظام کے لیے میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا. پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ و مولانا محمد نور الحسن قادری صاحب کو، حضرت مولانا محمد توحید رضا صاحب اور جناب بھائی رضوان صاحب اور اس بستی کے ہر بچے، ہر بھائی کو اور اطراف کے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو بہت بہت مبارکباد. اللہ رب العزت آج کی اس شب کو قبول فرمائے، آمین. اور جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، غوث اعظم کے خصوصی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس میں ہم بات کریں گے اللہ کے محبوب بندوں کی. سامعین، میرے نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور
بہت سارے دین آئے اور اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ تشریف لائے اور ان کے دینوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے تو اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ اب اگر ضلع بہرائچ میں کوئی یہ مانے کہ نہیں جرول میں کوئی معاذ اللہ پیغمبر پیدا ہو گئی یا لکھنؤ میں، تو ایسا جھوٹا معاذ اللہ پیغمبر بھی، حالانکہ پیغمبر کو ہوتا ہی نہیں، ایسا جھوٹا بکواس آدمی وہ بھی جہنمی ہے اور اس کے ماننے والے بھی جہنمی ہوں گے۔ حضرات، اب نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی دین آئے گا۔ اللہ نے آخری دین کی شکل میں دین اسلام کو بھیجا، آخری نبی کی شکل میں ہمارے نبی کو بھیجا، اور آخری کتاب کی شکل میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور مسلمانوں، اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم اس بات پر کہ آخری نبی بھی ہمارے حصے میں آیا، آخری دین بھی ہمارے حصے میں آیا، اور آخری کتاب بھی ہمارے حصے میں آیا۔ سبحان اللہ، بہت میرے لاؤڈ اسپیکر والے بھائی، ایکو بالکل بند کر دیجئے، آواز کو بالکل کلیئر کر دیجئے۔ اللہ کا شکر ہے، اور تھوڑا سی آواز بڑھائیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آخری کتاب بھی ہمارے حصے میں آئی، آخری نبی بھی ہمارے حصے میں آئے، اور آخری دین بھی ہمارے حصے میں آیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دین سب سے بڑا ہے، جو دین سب سے اہم ہے، وہ قیامت تک رہے گا، لیکن اور دینوں کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ اس دھرتی پہ نبیوں کو بھیجتا رہا ہے۔ آج تو بہت سارے بدعقیدہ لوگ مسلمانوں کو یہ بھی سکھانے میں لگے ہیں کہ ہر دھرم کے ماننے والے ہادی ہوتے ہیں، معاذ اللہ نبی ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کے سوا کسی دوسرے کو ہادی اور نبی کہتے ہیں۔ اللہ ان کی زبانوں، اللہ ان پر لعنت فرمائے جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ حضرات، تو اب سوال یہ ہے کہ اس دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ قیامت تک اس دین کو رہنا ہے، تو اب اس دین میں تجدید کون کرے گا؟ دین کی خدمت کون کرے گا؟ تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے آخری نبی ہمارے نبی کو بنا کے بھیج دیا۔ اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، لیکن اللہ نے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری دو جماعتوں کے حوالے کر دی۔ ایک ہے ولیوں کی جماعت اور ایک ہے علماء کی جماعت۔ اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے غوث ولیوں کے بھی سردار ہیں اور علماء کے بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بہت وہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ اور آپ دونوں لوگ یہاں چلے آئیے، آ جائیے، آپ لوگ یہی اچھے لگیں گے۔ تھوڑی سی آواز اور بڑھائیے میرے بھائی۔ بیٹا، اے بابو، آپ لوگ بیٹھ جاؤ، شور مت کرو، بالکل ادب سے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ آپ لوگ۔ حضرات گرامی، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قادریت کی نشر و اشاعت کا دعویٰ تو بہت خانقاہیں کرتی ہیں۔ 882 یا 83 سال ہو گئے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے۔ غوث اعظم کے مشن کو عام کرنے کا دعویٰ بہت لوگوں کو ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ قادریت میں اگر کسی نے 4 چاند لگائے ہیں تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ آج الحمدللہ بھارت کے گھر گھر میں جو 11ویں ہو رہی ہے اور ہر مسجد اور مدرسے میں جو غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے،
یہ امام احمد رضا کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ امام احمد رضا کہ جنہوں نے ہر سنی کو سکھا دیا کہ غوث اعظم امام التقابل نقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. قادری کر قادری رد قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. ذرا ذہنوں کو حاضر فرمائیں گے, آپ کے کام کے لائق انشاءاللہ باتیں ہوں گی. بھائی آپ کے میں نے پیسے قبول کیے, یہ 4 انگوٹھی نکال کے صرف ایک چاندی کی پہنو, باقی ایک چاندی کی انگوٹھی کے سوا مردوں کو 4-5 انگوٹھیاں اور یہ سونے کی چینیں جو پہلے گھوم رہے ہو نا, یہ جہنمی زیور ہے, جہنمی زیور. اللہ سے ڈرو, سمجھ گئے آپ. حضرات ذرا ذہنوں کو قریب فرمائیں اور ہنسلو مذاق اڑا لو, ہے نا. سب سے اچھی قوم جو ہے نا آپ ہی ہو, ہنسو خوب خوب ہنسو. حضرات اب ساتھ میں یہ بھی سن لیجئے, غوث اعظم کی منقبت اور ان کی بارگاہ میں اشعار 800 سال سے زائد ہو گئے. ہر زبان میں غوث اعظم کی شان میں منقبتیں کہی گئی ہیں, ان کی بارگاہ میں اشعار کہے گئے ہیں, اور اردو زبان میں پورے کے پورے دیوان موجود ہیں جو غوث اعظم کی شان میں کہے گئے ہیں. پوری کی پوری منقبتیں موجود ہیں. ہر شاعر نے اپنی حیثیت کے مطابق بارگاہ غوثیت معاب میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. مگر ان علماء کی موجودگی میں ایک دل کو چھونے والی بات عرض کرتا ہوں. حضرات دنیا کے سارے شعراء کے دیوان ایک طرف رکھ دو, دنیا کے سارے شعراء کے اشعار ایک طرف رکھ دو, اور امام احمد رضا کے وہ چند اشعار ایک طرف رکھ دو, تو وہ چند اشعار دنیا کے سارے شعراء کے پورے دیوان پر بھاری نظر آئیں گے. سبحان اللہ. کیا کہا ہے امام احمد رضا نے, اب دل لگا کر کے سن لیجئے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. نکال دیا میرے بھائی, بس میں سمجھوں گا میں نے دین کا کام کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. حمایت کہتے ہیں مدد کو, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. سنیوں ہم سب غوث پاک کی سرپرستی میں جی رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم بھارت کے غریب سنی مسلمانوں کے سروں پر کل بھی غوث اعظم کا دست حمایت تھا, آج بھی ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا. آپ غوث اعظم کی سرپرستی میں جی رہے ہو, ان کا کتا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا, تو پھر کسی گیدڑ اور بھیڑیے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث پاک کی تعلیم پر عمل کیا جائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. حضرات غوث اعظم اپنے والد کی طرف سے حسنی سید ہے اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہے. ایسا سید جس کے باپ بھی سید ہو اور جن کی ماں بھی سید ہو, انہیں نجیب الطرفین کہتے ہیں, شریف الطرفین کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو. ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, ایک خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اتنا تو بہت سنا ہوگا, اب اس کے آگے سنیں. اعلیٰ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. بہت خوب بہت خوب. یار آواز ٹھیک ہے, مائک اچھا تھوڑی سی بڑھا دیجئے نا, آواز کو کھینچ رہا ہے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن
आला हजरत कहते हैं मेरे गौस, आप नबी के करम की सखावत की बारिश है, और उस बारिश से जो फसल होती है वो अली वाली है, अलवी है, और उस फसल में उस मौसम में जो बाग उगता है वो फातिमी है, और उस बाग में जो फूल खिलता है वो हसनी है, और उस फूल से जो खुशबू आती है वो हुसैनी है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी खुर अलवी को बतूली मादिन, हसनी लाल हुसैनी है उद तजल्ला तेरा, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहो पहरा तेरा। और सब मिल के बोलो, पद सही चोर सही, मुजरिमों न तारा सही, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। और मेरे इमाम गौसे पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहते हैं, अलामा कह रहे हैं गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा। बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है, उठता है जो तेगा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। वरफ़अना लक ज़िक्रक है, सारा तुझ पर बोल वाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसी बरो, जश्न गौसी बरो, हज़रत अल्लामा तबरेज़ आलम साहब की बरो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा गौसे पाक के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब मिजाज समझ गए हूं तो दिल थम के बैठिए और कुछ दिन की बातें सुनिए। आज सिर्फ तबरेज़ आलम कादरी करामतें नहीं सुनाएगा, बल्कि कौम को यह बताने की जरूरत है कि गौसे पाक मीनारे नूर का नाम है, गौसे पाक मीनारे हिदायत का नाम है। उनकी जिंदगी से लो लगा लो बेड़ा पार है। हजरत आज मैं उस गौस की बात करता हूं कि जिनका नाम है सैयद अब्दुल कादिर। क्या नाम है? सैयद अब्दुल कादिर। मगर बार बार आपसे कहलवाने से बेहतर है एक बात और बता दूं। तफरीहुल खातिर में यह बात लिखी हुई है कि जो बगैर वुजू गौसे पाक का नाम जबान पर लाता है, उसके रिज़्क़ में तंगी आती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप वुजू से ना हो और उनका नाम लेने की जरूरत आप महसूस करें तो बड़े पीर कह लिया करें। सोचे तो सही कि जब गौस का नाम बगैर वुजू लाना, जबान पर लाना बेअदबी है, तो फिर गौसे पाक के नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनका नाम जबान पर बेवुजू लाना ये कहां का अदब होगा। इसलिए अदब करो नामों का, अदब करो उनकी जात का। इसलिए जश्न गौसुल वरा में गुटके खाने वालों और पान मसाले खा करके इस मजलिस की जीनत बनने वालों, महफिलों के फयूज और बरकत इस तरह से नहीं मिलते। अगर गुटके खत्म हो गए हो तो दोबारा डालने की कोशिश मत करना, वरना कोई जरूरी नहीं है कि आप पर निगाहे गौसे आजम हो जाए। मैं दुआ करूंगा आपके लिए, मगर फिर भी अदब बजा लाइए। हजरत उस गौस की बात करता हूं, उनके वालिद का नाम है सैयद मूसा, उनकी कुनियत है अबू सालेह और उनका लक़ब है जंगी दोस्त, और उनकी माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। मुल्क ईरान के शहर जीलान के कस्बा नेफ में पहली रमजानुल मुबारक
570 یا 71 ہجری یعنی 1075 یا 77 یا 78 عیسوی کو سرکار غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی کے 460 سال کے بعد جب دین کمزور ہو گیا تھا تو اللہ نے دین میں جان بھوکنے کے لیے اور دین میں تازگی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایران کی دھرتی پہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا اور وہ اس شان کے ساتھ تشریف لائے، اس شان کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، یعنی بالوں کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو مہر نبوت دونوں کاندھوں کے بیچ میں تھی، اور اللہ کے نبی کے کرم سے جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں میرے نبی کے قدم پاک کے نشان تھے، کیونکہ جب میرے نبی شب معراج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے قدم غوث پاک کے کاندھوں کے بیچ میں پڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اور آپ حیرت کریں گے جب میرے پیغمبر دنیا سے دنیا میں تشریف لائے، میری ماں بہنیں سنیں گی، جب میرے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، کہیں بھی لڑکی نہیں عطا فرمائی، کیونکہ میری نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے مرڈر ہوتے تھے، بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے، اس دور میں بھی بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے، بیٹیوں کے قتل آج بھی ہو رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دور میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج کے دور میں ان بیٹیوں کے پیٹ میں ہی مرڈر ہو رہے ہیں۔ تو جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس پورے سال اللہ نے اس پوری دنیا کے اندر کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کہیں لڑکی پیدا ہو جائے اور اس کا مرڈر ہو جائے، اس کو زندہ دفن کر دیا جائے تو میرے محبوب کی آنے کے سال پر داغ لگ جائے، اور تاریخ پڑھنے والے، اتہاس لکھنے والے جب اتہاس لکھے اور تاریخ پڑھے تو وہ یہ بھی کہے کہ جس سال پیغمبر تشریف لائے اس سال بھی بیٹیوں کا قتل ہوا ہے، اس سال بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ اللہ نے اس داغ سے بچانے کے لیے اس پوری دنیا کے اندر کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے لوگ تب بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے سال ہر گھر میں جہاں جہاں بچے پیدا ہونے تھے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے، تاکہ ہر گھر میں خوشی آ جائے، میرے محبوب کا قدم، میرے محبوب کے قدموں کی برکتیں سب کو مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جس سال میرے پیغمبر تشریف لائے اس سال اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکے نہیں عطا فرمائی، بلکہ پوری دنیا کے اندر لڑکے ہی لڑکے اللہ نے پیدا فرمائے۔ اور تو یہ بھی سن لو جس رات شہر جیلان میں غوث اعظم تشریف لائے اس پوری رات میں کہیں لڑکی نہیں پیدا ہوئی، بلکہ جہاں جہاں بچے پیدا ہو رہے تھے اللہ نے لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ اور ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ اس رات میں شہر جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے، 1100 لڑکے۔ اور جب لڑکے زائد ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہوتا ہے، کوئی کبابی ہوتا ہے، کوئی جواری ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے، کوئی بے نمازی ہوتا ہے، کوئی فاسق ہوتا ہے، مگر قربان ہو جاؤ سبحان اللہ جس رات میں شہر جیلان میں 1100 لڑکے پیدا ہوئے ان میں کوئی شرابی نہ بنا، کوئی کبابی نہ بنا، کوئی جواری نہ بنا، کوئی جھوٹا نہ بنا، بلکہ اللہ نے سب کو ولی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ رسالت۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ذرا پورا مجمع غوث پاک کے نام پہ مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا ذہنوں کو اور قریب کریں۔ جب غوث پاک پڑھنے کے لائق ہو گئے، ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں بچپن سے بیان کر کے روایتیں بیان نہیں کروں گا، ایک سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کی زندگی سے۔ جب وہ پڑھنے کے لائق ہو گئے تو ان کی ماں انہیں مدرسہ لے کے گئی،
پتا چلا کہ 11ویں شریف کے نام پر چند دیگ بریانی بنا کے لوگوں کو کھلا دینا، اس کا ہی نام 11ویں نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کو مدرسے تک پہنچانا، اس کا نام 11ویں ہے۔ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز اور مدارس کے راستے دکھانا، اس کا نام 11ویں ہے۔ اب ذرا ذہنوں کو قریب فرمائیں اور میری ماں بہنیں بالخصوص سماعت کریں، میری ننھی منی بیٹیاں، میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ حضرات غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کی ماں کو مدرسے لے کے گئی، اور جب غوث پاک مدرسے پہنچے استاذ نے فرمایا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب غوث اعظم نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاذ نے صرف بسم اللہ پڑھایا، مگر غوث اعظم نے جب شروع کیا تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الى آخری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الى آخری سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الى آخری تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الى آخری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الى آخری۔ استاذ نے صرف بسم اللہ پڑھایا اور غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے تو استاذ مسکرا کے بولے بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو، کلاس لینے آئے ہو کہ کلاس دینے آئے ہو، سیکھنے آئے ہو کہ سکھانے آئے ہو، پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ بیٹا عبدالقادر یہ 18 پارے تم کو کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو ہم سب کے بڑے پیر کہتے ہیں استاذ محترم معاملہ یہ ہے کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کام بھی کرتی تھی اور قرآن کا دور بھی کیا کرتی تھی، اور عبدالقادر اسے یاد کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ وہ اپنے بچوں کو گانے سنوا کر کے پالنے والیوں، حضرات میں نے ہندوستان کے الحمدللہ ہر اس شہر میں تقریباً تقریریں کی ہیں کہ جس میں لوگ اردو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بھارت کے تقریباً 17 سے 18 صوبے میں الحمدللہ جو بڑے بڑے صوبے ہیں مجھے تقریریں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ مغربی نیپال اور پوربی نیپال میں الحمدللہ میں گیا ہوں۔ میں نے اتنا سفر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی جو موجودہ کنڈیشن ہے اور جو ہماری موجودہ حالت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف 2 ہے، صرف اور صرف 2۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی پہلی وجہ ہماری قوم کی ناخواندگی، ہماری قوم کی جہالت۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 2.5% سے بھی کم ہیں ہم پڑھے لکھے، 2.5% سے بھی کم پڑھے لکھے۔ گفتگو کروں گا انشاءاللہ اس پر۔ اور دوسری وجہ ہے مسلمانوں کے گھروں کی بے پردگی۔ بولیے سچ بول رہا ہوں کہ غلط؟ پیچھے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آ رہا ہے سردیوں کا موسم، شادی ہوں گی مسلمانوں کے گھروں میں، بھائی صاحب تو پوری جیکٹ پہنیں گے، لیکن یہ ہماری بہن آدھی آدھی آستین کے کپڑے ہی پہن کے نکلیں گے۔ 5 پوتے 10 پوتیاں ہو گئی، مگر 60 سال کی عمر میں بھی لپسٹک لگانے والی بے حیاؤں۔ آج ضرورت ہے میری ماں بہن اسلام کو تیرے سپورٹ کی، دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اسلامی روایات کی، اور اب تو شادیوں میں چلے جاؤ میاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عبد الرحمان کی شادی ہے یا پنڈت کی شادی ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب سامنے گوشت کا ڈونگ آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے یہ میاں بھائی کی شادی ہے۔ بولو سچ بولو کہ نہیں؟ بے حیائی کا مظاہرہ کر رکھا ہم نے، اور جو پہلے عادتیں غیر مسلموں میں تھی، ولیمے کے دن آج ہم نے بھی وہ عادتیں اپنا لی ہیں۔ ولیمے کے نام پر دلہا اور دلہن کو شادی ہال میں لے جا کر بٹھاتے ہیں۔ کیا یہی آپ کا اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہی میرا اسلام سکھاتا ہے؟ ابھی ہمارے بابا ہم سے کہہ رہے تھے حضرت غوث پاک کے والد کا بھی وہ واقعہ بیان کر دینا۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا، غوث پاک کے والد کے حوالے سے سنے میری ماں بہنیں۔ 3 دن کے روزے سے تھے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست،
ایک سیب آ گیا بہتا ہوا اٹھا کے کھا لیا، معلوم ہے نا آپ کو؟ اس کی معافی کے لیے تشریف لے گئے، 12 سال بعد کی رکھوالی کرنا پڑی۔ اس کے بعد سید عبداللہ سومری کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور اب تو سیب کو بخش دو، معاف کر دو۔ کہا نوجوان ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تجھے شادی کرنا ہے، بول منظور ہے کہ نہ منظور؟ اس کے بعد غوث پاک کے نانا جان سید عبداللہ سومری کہتے ہیں نوجوان یہ بھی سن لے، نکاح سے پہلے یہ بھی سن لے، جس لڑکی کے ساتھ تیری شادی ہوگی، جس کا تیرا نکاح ہوگا، وہ آنکھوں سے بھی معذور ہے، وہ پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے منجی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح ہونا ہے، بولے منظور ہے کہ نہیں؟ تو غوث پاک کے والد محترم سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں حضور مجھے منظور ہے۔ کہا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہا نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو پھر حضور مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اس شرط کے ساتھ ہوئی تھی کہ وہ اندھی ہے وہ لڑکی، وہ نابینا ہے، وہ بہری ہے، وہ پیروں سے معذور ہے، وہ ہاتھوں سے معذور ہے۔ لیکن جب نکاح ہونے کے بعد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اپنے حجرے میں گئے، اپنے کمرے میں گئے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایسی حسینہ بیٹھی ہے، ایسی حسینہ بیٹھی ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر چاند بھی شرمندہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ ایسی حسینہ بیٹھی ہے، سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام۔ تو سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھبرا گئے، کہیں غلطی سے میں کہیں کسی دوسری عورت کے کمرے میں تو نہیں آ گیا؟ اگر غلطی سے میں نے ایک سیب کھا لیا تھا تو اتنا بھوکت رہا ہوں، اگر کسی دوسرے کے کمرے میں داخل ہو گیا تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ الٹے پاؤں واپس ہو گئے، اور صبح سید عبداللہ سومری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور جس لڑکی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا وہ تو وہ نہیں ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، وہ تو سن بھی رہی ہے، اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے، اس کے تو پیر بھی سلامت ہے۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس کے تو آنکھ بھی صحیح ہے، اس کی تو قوت سماعت بھی صحیح ہے، اس کے تو پیر بھی صحیح ہے، اس کے تو ہاتھ بھی سلامت ہے۔ تو سید عبداللہ سومری کہتے ہیں نوجوان تجھے مبارک ہو، اسی کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے اور وہی تیری بیوی ہے۔ اور سن، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی بڑی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو بہری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف ایک جملہ نہیں سنا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے معذوری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو پیروں سے معذوری اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا ہے۔ تو سن میری بہن، جب ماں ایسی ہو جس نے بڑی ہونے کے بعد کسی غیر محرم پر نظر نہ ڈالی ہو، جس کی زبان سے کبھی ایک جملہ شریعت کے خلاف نہ نکلا ہو، جس کے کانوں نے شریعت کے خلاف ایک جملہ بھی نہ سنا ہو، جس کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہ اٹھاؤ، جب ماں ایسی ہو اور باپ ایسا ہو، جب دونوں ملتے ہیں تو اس گھر میں غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ آدھی آستین کے کپڑے پہننے والیوں، بے حیائی کے عالم میں نکلنے والیوں، بے پردہ گھومنے والیوں، بازار اور مزاروں کے چکر لگانے والیوں، اگر تمہارا حال یہی رہا تو تمہارے گھر سے شیطان کا چیلا تو پیدا ہو سکتا ہے مگر غلام غوث اعظم نہیں پیدا ہو سکتا۔ آدھی آستین کے کپڑے، اور اتنی سیدھی ہیں ہماری یہ بہنیں کہ اگر مولانا نور الحسن قادری صاحب مسجد سے کہیں یا مولانا توحید رضا صاحب مسجد کے ممبر سے کہیں کہ بہنی پردہ کیا کرو، تو یہ عورتیں اتنی سیدھی ہیں ہماری، یہ کہتے ہیں مولویوں کو کیا معلوم، یہ تو پرانے دور کے ہیں، یہ مولوی تو ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جیل بنا دیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف دنیا کی ساری طاقتیں
लगी हुई है मुसलमानों के घरों को औरतों को बेहया बनाने के लिए। इसलिए सुन ले मेरी बहन, मौजू मेरा कुछ और है, इसलिए मुख्तसर कहूंगा। अगर इस धरती पे औरतों पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है तो वह मेरे मदीने वाले मुस्तफा ने किया है। 25 साल की उम्र में मेरे नबी कुंवारे और शादी करते हैं 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से, जो एक शोहर से बेवा नहीं थी, दो शोहरों से बेवा थी। तो साफ साफ सुन लो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप अपने भाई का पैगाम, अपने बेटे का पैगाम अपनी मेरी बहनों तक पहुंचा दो। ये आधी आस्तीन के कपड़े, ये इंडियन कल्चर नहीं है। इस्लामिक कल्चर तो दूर, ये इंडियन कल्चर नहीं है। ये शहरों में देखो तो टी शर्ट और जींस, और देहातों में देखो तो आधी आस्तीन के कपड़े। सुन मेरी बहन, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है। तो आप सोचेंगे मौलाना, जब ये इंडियन कल्चर नहीं है, जब ये हिंदुस्तानी तहजीब नहीं है, तो इस मुल्क में ये बेहयाई आई कहां से है, ये बेपर्दगी आई कहां से है? तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दूं, ये बेहयाई अमेरिका से आई है। अपने पुराने हिंदुस्तान में देखो, आज से 50 साल पहले आपने देखा होगा कि हर धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान में उनके घरों की औरतें पर्दा किया करती थी। हर धर्म के मानने वाली औरतें पर्दा किया करती थी। तो सुन मेरी बहन, ये बेहयाई अमेरिका से आई है, ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में जाओ तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, माँ का नाम पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे सरनेम पूछा जाएगा। किसी जिम्मेदार का नाम डाल दो, अमेरिका में बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? क्या वो बिना बाप के पैदा हो गए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बाप तो उनके हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे बाप कितने हैं और कौन कौन है और क्या क्या नाम है और कैसे कैसे है। तो ये बेहयाई वहीं से आई है, ये बेपर्दगी वहीं से आई है। इसलिए सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी, जब तू आधी आस्तीन के कपड़े पहन के निकलेगी, जब तू टी शर्ट और जींस पहन के निकलेगी, तो तुझे देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुझे देख करके इस्लाम के हासिद खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके रूस वाले खुश होंगे, जापान वाले खुश होंगे, कनाडा वाले खुश होंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश होंगे, इंग्लैंड वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे, और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे। सुभान अल्लाह।